سابق صدر و آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، بڑے بڑے سیاسی رہنما، پارلیمنٹیرینز، سابق و موجودہ وفاقی وزراء و بیوروکریٹس کئی ایکڑ پر محیط ان فارم ہاؤسز کے مالکان میں شامل ہیں۔ 412 ایگرو فارمز کی اکثریت بلڈنگ کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، لیکن کارروائی صرف اپوزیشن کے سینیٹر اعظم سوادی کے خلاف ہی کی گئی۔ وہ معاملہ جو ہے کورٹ میں لے کے گئے، کورٹ آف لا نے ان کو اسٹے دیا، اسٹے کے بعد اسٹے خارج ہوا تو اس کے بعد کارروائی کی گئی۔ جو اسٹرکچر گرایا گیا اس کے وہ وائلیشن تھی بلڈنگ کنٹرول لاز کی، اسی جیسے ہم نے اس دن کارروائی کی ہے۔ تین فارم ہاؤسز اور بھی ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ تو ایز سچ نہ ادارہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے اور نہ ہی کسی خاص فرد واحد کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ سی ڈی اے نے متاثرین اسلام آباد کو 20 کنال سے 100 کنال کے ایگرو فارم سیکٹر H9، چک شہزاد، مارگلہ ٹاؤن، ترلائی اور سہالہ میں الاٹ کیے تھے۔ زرعی فارمز وفاقی دارالحکومت میں پولٹری، فروٹ، سبزی، باغات و پودوں کی ضروریات کے لیے الاٹ کیے گئے، لیکن بااثر سیاسی افراد نے فارم ہاؤسز کو خرید کر وسیع اور ریز کوٹھیوں میں تبدیل کر دیا۔ 70 جو ہے وائلیشن فارم ہاؤسز کو ہم نے نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہر فارم ہاؤس کے رقبے کے حساب سے ان کو کورڈ ایریا کی اجازت دی گئی ہے۔ کورڈ ایریا کی خلاف ورزی کے اوپر جو بھی اسٹرکچر ہوگا اس کو ہم گرا دیتے ہیں۔ فارم ہاؤسز میں بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزیوں کے باعث سی ڈی اے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق صرف 24 ایگرو فارمز نے سرکاری خزانے کو 4 ارب 80 کروڑ کا ٹیکہ لگایا، لیکن اس پر وفاقی ترقیاتی ادارے نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔